اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی کی کتاب المحاضرات فی الالہیات میں عقائد کے حوالے سے۔ تو ابتدا میں ہم نے کچھ تھوڑی سی توحید کی ابحاث بیان کر کے پھر لازم سمجھا کہ دو فرقے جو ہیں اہل سنت کے اشاعرہ اور معتزلہ، ان کا تعارف کرا دیا جائے۔ تو اس سے پہلے والی بحث میں نے اشاعرہ کا تعارف کرایا کہ اب جناب ابو الحسن اشعری جو ہیں یہ اس فرقہ کے بانی ہیں، اور دراصل میں آج کل جو اکثریت اہل سنت کی ہے عقائد کے لحاظ سے وہ اسی فرقہ کے پیرو ہیں، کچھ اس میں سے کمی زیادتی کر کے، کیونکہ یہ معتزلہ اور اہل حدیث کا سمجھیں وسط ہے اہل سنت میں، کہ جو کچھ عقلی دلائل کو بھی استعمال کرتے ہیں عقائد میں اور قرآن و سنت سے بھی، کیونکہ جو اہل حدیث اور حشویہ تھے وہ بالکل ظاہر گرا تھے حدیث میں، دیکھتے تھے حدیث کا ہونا کافی ہے یا صاحب سے نقل ہو گئی ہے، آپ جو ہے اس میں اسرائیلیات آ جائیں غلط ہے ٹھیک ہے، وہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ جو معتزلہ تھے جن کا کہ آج میں تعارف کراؤں گا، یہ بہت زیادہ عقل گرا تھے، لہذا میں نے کچھ فرق جو تھا معتزلہ اور اشاعرہ کا وہ اشاعرہ مذہب کو بیان کرتے ہوئے اس کا تعارف کچھ کرا دیا۔ تو آج میں معتزلہ کا جو ہے وہ تعارف کراؤں گا، اور اس کے بعد جو کچھ سوالات اٹھ رہے تھے وہ یہ تھے کہ خود جو ہے یہ فرقے بالآخر کیوں بنے جب قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، سنت میں سارا کچھ بیان کر دیا، تو یہ پھر علم کلام کہاں سے وجود آ گیا؟ آیا یہ فلسفے کی شاخ تو نہیں ہے؟ یہ کیا وجہ بنی یا فرقے کیوں بن گئے؟ تو فرقہ سازی کی تاریخ جو ہے، یہ فرقے بننے کی تاریخ جو ہے، یہ تو لمبی علیحدہ علم ہے، فی الحال اس پر تو میں زیادہ بحث نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد اب میں بہتر سمجھتا ہوں جو ابتدا میں سوال ہو گئے تو میں جو علم کلام کی مختصر سی تاریخ کی، علم کلام یعنی عقائد کا علم ہے کیا جب قرآن و سنت موجود ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر یہ کیوں وجود میں آیا، کب سے وجود میں آیا، اس کے اسباب کیا تھے اور حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے، میں یہ تھوڑا سا بھی انشاءاللہ اس کے بعد بیان کر دوں گا۔ پھر باقاعدہ سے جو ہے توحید ذات، خلقیت اور صفات، پھر اس میں انشاءاللہ باقی عقائد میں اپنا جو ہے وہ گفتگو جاری رکھوں گا۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا، اہل سنت کا جو ایک فرقہ گزرا ہے بہت ہی مشہور، جس نے بہت زیادہ جو ہے تو یہ تاثیر گزار رہا ہے، مخصوصاً جو ہے دوسری اور تیسری صدی میں اس کا عروج تھا۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے سنی معتزلہ اور شیعہ معتزلہ میں مشہور ہو گئے۔ جو شیعہ معتزلہ سمجھ لیں یہ جو زیدی، یہ آج کل ہاؤسی جو ہیں، یہ سمجھ لیں یہ وہ تقریباً یہ شیعہ معتزلہ یعنی جو ہے نا مکسچر ہیں۔ اس کے علاوہ جو بصرہ والے معتزلہ تھے وہ جو تھے وہ سنی معتزلہ میں چلے گئے، یعنی سنیوں کے زیادہ اگرچہ تھے سنی، لیکن یعنی جو باقی ان کا تھوڑا بہت اختلاف آپس میں تھے اہل سنت کے، ان کو بھی انہوں نے معتدل کر کے زیادہ ان میں ضم ہو گئے۔ بعد جو اہل بیت کے قریب آ گیا، یہ جو ہے معتزلہ بغداد تھے، ان کے دو گروپ ہیں، ایک معتزلہ بغداد بعد میں مشہور ہوئے، ایک معتزلہ بصرہ، جو بصرہ تھے وہ ان کی چھاپ پھر سنی مذہب میں زیادہ ہو گئی۔ یہ جو تھے بغداد والے معتزلہ، یہ اہل بیت کے نسبتاً ان کی نسبت یہ زیادہ قریب ہوئے، تو یہ شیعہ کے معتزلہ کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ جو بھی اہل بیت کو جو ہے اول درجے پہ مانتا تھا تو یہ اہل سنت برادران اس کو شیعہ کہنے شروع ہو جاتے تھے۔ لہذا اگر آپ ان کے جو ہے رجال کی بحث بھی دیکھیں تو بہت سارے جو ان کے رجال ہیں جو روایت کرنے والے پیور سنی، عقائد کے حوالے سے بھی اور فقہ کے حوالے سے بھی، لیکن اس کو یہ متشیع کا نام دیتے، کہتے ہیں کہ کانا ہوا متشیع، کانا متشیع، یعنی یہ شیعہ کی طرف مائل تھا۔ کیوں مائل تھا بھائی؟ تھا تو سنی کا، یہ اہل بیت کی تعریف بہت کرتا تھا، تو جو بھی اہل بیت کی تعریف کرتا اس پر یہ شیعہ انہیں کا دبا لگا دیتے تھے اپنی طرف سے، ورنہ جو فضیلت الحمدللہ۔ تو آج بھی یہی ہے کہ جو بھی تھوڑا سا اہل بیت کی تعریف اس کو حقیقی طور پر کرتا ہے، اس پر یہ شیعہ ہونے کا جو ہے وہ شیعہ کی نمبر پلیٹ لگا دیتے ہیں۔ بہرحال میرا کام یہاں پر یہ ہے کہ یہ حقائق بیان کرنا، باقی جو ہے وہ خود دقیق آپ انشاءاللہ اس کو غور و فکر کریں گے،
خوض کریں گے، اور اس کے بعد کتب اور بھی پڑھیں گے، یا پھر کوئی چیز مبہم رہ گئی تو وہ انشاءاللہ سوال و جواب کی صورت میں نقل کریں گے۔ تو عرض کیا کہ معتزلہ جو تھا یہ اسلامی ایک اول مشہور فرقے رہے ہیں نا، اہل شیعہ کا 12 امامی فرقہ، اگرچہ ساتھ زیدیہ اور یہ جو ہے شش امامی ہے، یہ اسماعیلی جن کو کہتے ہیں، پھر ان کے آگے بن گئے اور بھی کچھ فرقے رہے، لیکن وہ اتنی اعلیٰ سطح پر نہیں آ سکے تھے، خاص حدود و قیود میں رہے۔ اصلی شروع سے یہ جو ہے 12 اماموں والا فرقہ شیعہ کا رہا ہے۔ اہل سنت میں جہاں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے اور بھی ہوئے، جو ان کے مستند ترین بڑے فرقے تھے، وہ ایک پہلے شروع سے اہل حدیث، جب یہ یعنی علم کلام بنا کچھ عرصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اہل حدیث سے پھر جو ہے یہ اشاعرہ اور معتزلہ، اصل جو ہے معتزلہ نکلا، معتزلہ سے پھر یہ اشاعرہ، اور یہ آگے چلتے رہے۔ تو معتزلہ جو ہے وہ انتہائی کم رنگ ہو گیا، خوارج بھی نہ ہونے کے برابر، ایک ہی خوارج کی آج کل جو ہے وہ حکومت بھی ان کی قائم ہے، اور وہ شاخہ رہ گیا، باقی تقریباً جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو زیادہ جو ہے آپ اشاعرہ بھی عموماً ہمارے ملکوں میں آپ نے سنا ہوگا، نام نہیں لیا جاتا، بلکہ آپ نے وہ جو بڑے بڑے ان کے مدرسے، یہ شخصیات بعد میں آئیں، مثلا عبد الوہاب سے وہابی، حالانکہ بیسیکلی تو حدیث سے ابن تیمیہ سے آ رہے تھے، وہ احمد بن حنبل والا مذہب اس کو زیادہ سخت کر کے پیش کیا۔ اس کے بعد جو ہے دیوبندی، اصل میں تو دیوبند میں ایک مدرسہ بنا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مختلف شخصیات سے بھی ہو گئے، بریلوی کے ہیں جناب احمد رضا بریلوی سے پھر ان کا نام مشہور ہو گیا، حنفی جو ہیں وہ جناب ابو حنیفہ جو ہیں وہ فقہ کے حوالے سے ہو گئے، اور مالکی اور حنبلی اس طریقے سے، لیکن اصل ان کے کلامی اور عقائدی یہ تین ہی تھے، اہل حدیث، اشاعرہ اور معتزلہ۔ تو لہذا یہ معتزلہ جو تھے یہ بنی امیہ کا تقریباً جو ہے آخری دور تھا قرن دوم میں، تو ان کا یہ جو ظہور ہوا اور اس کی بہت زیادہ تاثیر جو ہے یہ مسلمانوں پر اہل سنت میں ہوئی۔ یہ فرقہ کیسے وجود میں آیا؟ خود جو ابو الحسن جو ہے بصری تھے، یہی اشاعرہ والا اشعری، تو یہ جو ہے اصل میں پہلے استاد تھے، استاد حوضہ تھے، مسجد نبوی وہاں اپنا درس دیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک شاگرد جو ہے اعلیٰ درجے کا شاگرد تھا، اس کا نام تھا جناب واصل بن عطا۔ اس کا جو ہے اپنے استاد کے ساتھ جو ہے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے اس کا ایمان اور کفر میں کیا مقام ہے، یا ایمان اور کفر کی حدود و قیود کیا ہیں، اس پر جو ہے مناظرہ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے ابو الحسن عشری کہتا تھا وہ منافق ہے، یہ کہتے تھے نہیں وہ فاسق ہے، المنزلہ تو بین المنزلتین، کہ نہ ہی یہ مومن ہے نہ ہی یہ کافر ہے، بلکہ المنزلہ تو بین المنزلتین، ان دونوں منزلوں کے درمیان ایک منزل پر ہے۔ تو اگر اس نے توبہ کر دی تو خدا گناہ معاف کر دے گا، اگر مر گیا تو یہ کیا ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا کفار کے ساتھ۔ ابو الحسن عشری اس کو کیا ہے، منافق کہتے تھے، یعنی تقریباً نتیجہ پھر وہی، منافق بھی جہنمی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اصطلاح میں فرق تھا۔ اس کے بعد جو ہے ابو الحسن عشری کا ایک دوسرا شاگرد جو تھا، اس کا نام تھا عامر بن عبید، یہ بھی جو ہے اس سے کنارہ کشی کر کے یہ واصل بن عطا کے ساتھ جو ہے مل گیا، اور انہوں نے جو ہے انہی کے نام سے ایک نیا اہل سنت کا جو ہے مذہب، یہ فرقہ عقیدتی طور پر، عقائدی اور کلامی طور پر مشہور ہوا، جن کو اہل عدل و توحید بھی کہتے تھے، اور اپنے آپ کو اہل عدل و توحید کہتے تھے، کیونکہ اشاعرہ اور جو تھے نا حنابلہ یا اہل حدیث جبر کے قائل تھے تقریباً، اگرچہ انہوں نے کسب کا عشری نے دیا نظریہ، لیکن وہی منتہی ہوتا تھا جبر پر۔ تو یہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اہل عدل و توحید کہتے تھے۔ لہذا کیوں ان کا نام معتزلہ پڑ گیا، کہ نام تو ان کا یہ واصل بن عطا تھا یا عامر بن عبید، تو ان کا جو ہے کیوں نام پڑ گیا؟ نام اس لیے کہ جب ان کا یہ اختلاف پڑ گیا کہ یہ ابو الحسن کہتا تھا وہ گناہان کبیرہ کو انجام دینے والا، جو جان بوجھ کے انجام دے کے اس کے اوپر پھر جو ہے پافشاری کرتا ہے، اس کو جاری رکھتا ہے، وہ اس کو منافق کہتا تھا۔ یہ واصل جو ہے یہ کہتا تھا کہ نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے بلکہ فاسق ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا کفار کے ساتھ۔
تو اس پر جو ہے نا یہ جب علیحدہ ہو گئے تو کیا کرتا تھا کہ واصل بن عطا نے وہیں استاد ادھر یہ درس دے رہا تھا، وہ بھی کتاب پکڑتا اور اپنے نظریات جو مسجد کا ایک دوسرا بڑی مسجد تھی ستون کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے اپنا درس چلا دیا۔ کچھ لوگ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے، اس کے درس میں جانے لگے، وہ بھی بڑا لائق اور قابل انسان تھا۔ تو اب کیا ہوا، جب ابو الحسن اشعری نے دیکھا کہ یہ تو میرے سامنے ہی کھڑا ہو گیا ہے، تو اب یہ جیسے ہوتا ہے نا دھتکارنے کے لیے آج کل بھی کہتے ہیں اس کا کوئی ہم سے تعلق نہیں ہے، یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، تو اس نے ایک دن کہا کہ اعتزل واصل عنا، اعتزل واصل عنا، واصل بن عطا جو ہے اس نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، لہذا اسی اصطلاح کے نام سے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا، یعنی ابو الحسن اشعری کی محفل چھوڑنے والے یا ابو الحسن اشعری کی محفل سے کنارہ گیری کرنے والے، اعتزال کرنے والے، تو ان کا نام ہی معتزلہ پڑ گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو گئے معتزلہ یہ کلامی عقیدتی، ایک اور معتزلہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے، ان کو کہتے ہیں معتزلہ سیاسی، یعنی وہ لوگ جو حضرت علی علیہ السلام اور جو حضرت علی علیہ السلام کے مخالف صحابہ کرام وغیرہ جو تھے، صحابہ کرام بھی تھے یا دوسرے جو لوگ بعد میں تابعین میں سے بھی آگے، جو بھی حضرت علی علیہ السلام کے جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو ہے مخالف تھے، ان کے درمیان یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے حق پر کون ہے، یعنی نعوذ باللہ یہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی حق پر نہیں سمجھتے تھے، مقابلے والوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے ادھر بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ادھر بھی حضرت علی علیہ السلام ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، تو ان میں سے حق پر کون ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، کون باطل پر ہے کون حق پر ہے، تو ہم نہ حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں نہ مخالفین کا ساتھ دیتے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے کنارہ گیری کی، ان سے جدا رہے، نہ حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور نہ ہی دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا۔ ان کو کہتے ہیں معتزلہ سیاسی، جس میں مشہور ترین نام ہے، ایک ہے ابو موسیٰ اشعری، جو کہ اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں قاضی بھی رہا، لیکن حکمین میں اسی نے حضرت علی علیہ السلام کو خل بھی کیا تھا، یعنی اس سے حل کے آیا تھا کہ فیصلہ کرو، یعنی مجبور کر دیا گیا جب حضرت علی علیہ السلام کو، اور خوارج کوئی بات نہیں مان رہے تھے، کہا کہ تم اللہ کے حکم کے متعلق فیصلہ کرو، تو یہ باتوں میں آ گیا، جس نے حضرت علی علیہ السلام کو ہی عزل کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی جو ہے یہ امام حسین صاحب کے کہتے ہیں قتل کا فتویٰ بھی اس نے لے کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہیں جناب عبداللہ بن عمر، حضرت عمر جو خلیفہ دوم ہیں ان کے بیٹے، انہوں نے بھی جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت بھی نہیں کی تھی اور ان جنگوں میں کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا، علیحدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی نہ دیا۔ بہرحال سعد ابن ابی وقاص جو ہیں اس کا نام بھی آتا ہے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان کو کہتے ہیں معتزلہ سیاسی، لیکن جو ہماری بحث چلے گی یا وہ معتزلہ کلامی کی ہے۔ معتزلہ کلامی جو تھے، اس کا فرقے کا جو باقاعدہ مؤسس ہے، یعنی نام تو واصل بن عطا جو ہے اس سے جو اور عمرو بن عبید اس سے ہی پڑ گیا تھا، لیکن باقاعدہ جو ہے اس فرقہ کی بنیاد کہتے ہیں جو پہلا مدرسہ بنایا گیا، اس کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی، وہ ہے ابو حذیفہ، یہی جو ہے پہلے والا ابو حذیفہ واصل بن عطا، اگرچہ عمرو بن عبید بھی تھا لیکن باقاعدہ بنیاد رکھنے والا یہی تھا۔ یہ اس نے 21 ہجری قمری میں یہ مدینہ میں متولد ہوا اور 110 ہجری میں اس کی وفات بنتی ہے۔ تو اس نے اپنے عقائد کو جو ہے وہ عام کیا لوگوں میں جو ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو اس کے مشہور ترین عقائد تھے وہ جو ہے کہ خدا بند عالم نے انسانوں کو اپنے افعال میں آزاد چھوڑ دیا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کا خالق ہے، باقاعدہ اپنے عمل کو خالق کرتا ہے۔ تو یہیں سے قدریہ بھی نکلے تھے، جو قدریہ کیا کہتے تھے، یعنی تھوڑا سا ان کا نظریہ بنتا تھا لیکن ان سے بھی پھر وہ جدا ایک فرقہ نظریہ بنا۔ قدریہ وہ کہتے تھے قضاء و قدر، یعنی جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لہذا بنو امیہ نے اصل اس عقیدے کو بڑا مشہور کیا، کہا کہ بھئی اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو خلیفہ بناتا ہے، لہذا اللہ چاہتا تھا امام حسین صاحب جو ہمارے ہاتھوں شہید ہو جائیں، سارے تو شہید ہو گئے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کہا یہ حکمران بن جائیں، تو ہم اس قابل تھے تو اللہ نے ہمیں بنایا نا، لہذا اگر ہم کوئی شراب پی لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، سختی یا عیاشی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم بھی کر دیں، تو یہ اللہ کی طرف سے، آپ اسے قبول کریں، آپ کو حق نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو یہ قدریے تھے، لیکن یہ معتزلہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں جو ہے اپنے اعمال میں آزاد کیا ہے، لہذا بد کریں خوب کریں وہ اس کا ہمیں جزا و سزا ملے گی۔ اگرچہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی نیکی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو برا کام بھی ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ یہ دقیق میں سے بعد میں کروں گا بھی صحیح، ابھی فقط تعارف کرا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے یہ عبد الملک مروان کے دور میں سن 65 تھا، 86 جو ہے قمری ہجری جو ہے اس میں عروج پر تھا، یعنی یہ بنا یہ نظریہ۔ اور اس کے بعد جو اس کے زیادہ طرفدار تھے وہ کون تھے؟ وہ یا ایرانی لوگ تھے یا بصرہ اور کوفہ کے رہنے والے، انہوں نے بہت زیادہ اس کے نظریات کو جو ہے قبول کیا۔ مدینہ مکہ وغیرہ جو تھے وہ اہل حدیث یا اشاعرہ پر تھے، یا جو تھوڑے سے اہل بیت کی اس مذہب پر تھے۔ تو دوسرا اس کا جو مہم ترین جو ہے عقیدہ تھا معتزلہ کا، وہ تھا قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے بارے میں۔ قرآن مجید حادث بھی ہے، قرآن جس کو کہتے ہیں کلام لفظی، قرآن مجید یہ یعنی یہ جو لفظ ہمارے ساتھ ہیں، یہ جو وحی نازل ہوئی ہے، یہ حادث بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، جبکہ اشاعرہ کہتے تھے کہ یہ قدیم ہے اور وہ کلام نفسی کے قائل ہو گئے۔ یہ بعد میں بحثیں آئیں گی۔ اس کے بعد یہ تھا، یہ کہتے تھے معتزلہ کہ خدا بند عالم کو کبھی بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جبکہ اشاعرہ اور اہل حدیث کہتے تھے آخرت میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ حسن و قبح عقلی کے قائم تھے، یعنی یہ کہتے تھے ہر چیز ہر عمل کی صفات اور خواص ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خوبی اور بدی عقل کے لیے آشکار ہو جاتی ہے، اور عقل جو ہوتا ہے وہ خوبی اور بدی کا ملا کے جانتا ہے کہ کون سی چیز بد ہے، کون سی چیز اچھی اور بہتر اور ٹھیک ہے۔ لہذا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو ہے ہر انسان پر ہی واجب سمجھتے تھے، البتہ اس کو واجب کفائی سمجھتے تھے کہ اگر ممکن ہو شرائطوں تو کرنا چاہیے، فقط حکومت تک واجب نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے جو تھے اشاعرہ وغیرہ یہ کہتے تھے کہ فقط حکومت جو کرے، اور جو اسلام نے کہہ دیا برا ہے وہ برا ہے، جو کہہ دیا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کہیں پر نہیں ہے تو ہم خاموش ہو جانا چاہیے، یا اور تعویلیں کرتے تھے۔ جبکہ یہ کہتے تھے اگر حکومت اسلامی نہیں بھی ہے تو ہمارا عقل سمجھتا ہے شریعت نہیں بھی پہنچ سکی تو بعض چیزیں تو واضح ہیں کہ جھوٹ جیسے بولنا گناہ ہے، غلط ہے، چوری ڈکیتی غلط ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے۔ تو ہمیں عام حالات میں بھی سب کے سب کو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے معتزلہ جو تھے وہ ایمان کی تعریف کرتے تھے کہ جو ہے دلی طور پر اس کی معرفت ہو، اس کے بعد جو ہے یعنی اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، یہ تقریباً وہی ہے جو وہ کرتے تھے۔ لہذا لیکن فرق یہ کہتا تھا، یہ کہتے تھے کہ جو ہے جتنا انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، ایمان کے درجات کے قائل تھے، جتنا غلط عمل کرے گا ایمان کم ہوتا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے اکثر کہ نہیں، ایمان کے پاس ایک ہی ہے، جب ہو گیا، اس کے بعد جو ہے گناہ جو ہے وہ یہ کرنا، وہ اس سے ایمان میں وہ درجات نہیں ہے، کم ہوتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے معتزلہ جو ہے یہ صرف ایک مذہب نہیں رہا، پہلے تو بہت بڑا مذہب اور یہ رہا فرقہ۔ اس کے بعد میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے تو خود یہ دو حصوں میں ان کے بہت زیادہ آگے فرقے، کافی زیادہ فرقے بن گئے، بڑے بڑے آئے گئے، لیکن دو مشہور فرقے بنے، ایک جو ہے معتزلہ بغداد اور ایک تھے وہ جو معتزلہ یہ بصرہ۔ پھر جب ان میں زیادہ اختلاف ہوتے گئے اور بعد میں اہل سنت کا یعنی متوکل عباسی کے بعد جو اشاعرہ کا اہل حدیث کا دور آ گیا اور انہوں نے پکڑ کر جیسے آج طالبان اور یہ جو داعش والے کرتے ہیں مارا پیٹا، جو بھی اس کے خلاف ہوتا تھا، شیعہ کی تو پہلے ہی واٹ لگا رہے تھے نا، شیعت کو تو پہلے قتل عام کرتے تھے۔ معتزلہ پہلے جو ہے معتزلہ نے ان کی لگائی، اب انہوں نے آ کے جو ہے ان کے پرخچے اڑا دیے، تو یہ مجبور ہو گیا معتزلہ یا جو ہے یہ شیعہ جو اہل بیت کے قریب تھے تو ان کا نام پڑ گیا یہ شیعہ معتزلہ ہیں، اگرچہ وہ اہل سنت ہی تھے، وہ خلفائے سیگانہ کو یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان کو بھی مانتے تھے ویسے ہی، اور جو ہے تقریباً فقہ بھی ان کی کافی جو ہے حنفی تھی، لیکن اہل بیت کو جو ہے وہ فوقیت دیتے تھے ان سب پر، تو ان کا نام پڑ گیا معتزلہ شیعہ، اور جو سنی مذہب میں کنورٹ ہو گیا یعنی اہل حدیث اور ان میں، لیکن بعد عقلی روش انہوں نے جاری رکھی تو ان کا جو تھا وہ معتزلہ یہ اہل سنت جو ہے وہ نام پڑ گیا، یعنی وہ سمجھیں اہل سنت اہل حدیث وغیرہ اور اشاعرہ میں کنورٹ ہو گئے۔
تو اس کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ ان کے میں بعد میں بیان کرتا ہوں، تقریباً جو ہے 22 کے قریب ان کے جو ہے وہ مشہور فرقے بنے، لیکن جو پورے شیعہ اس کو معتزلہ مذہب کے مشترک تھا جس پر یہ اکٹھے تھے، وہ ان کے 5 اصل ہیں، 5 اصول ہیں، جیسے شیعہ کے 5 اصول ہیں نا ہم نے بنائے ہوئے، مثلا توحید، عدل، نبوت، امامت۔ البتہ اس کی توضیح میں ہم کہتے ہیں کہ اصل فقط 3 ہی ہیں، توحید، نبوت، قیامت۔ کیوں؟ کیونکہ امامت جو ہے وہ نبوت سے جدا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نبی اور رسول کو بناتا ہے، امام کو بھی اس کا خلیفہ وہی بناتا ہے، اپنا خلیفہ اور ہمارا امام، لہذا اس سے جدا نہیں ہے، نبوت ہی۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ جو ہے جب خدا واجب الوجود ہے تو عادل بھی ہے، لیکن اہل سنت جو اہل حدیث اور اشاعرہ تھے یہ جبر کے قائل ہو گئے، اور اس کے بعد امامت کو اور خلافت کو کہتے تھے یہ ہم انسانوں کو اللہ نے دے دی ہے، جس کو چاہے بنائیں۔ تو اس کو ہم نے واضح ہائی لائٹ کیا، تو یہ ہمارے 5 اصل بن گئے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ جو معتزلہ تھے انہوں نے بھی اپنے 5 اصول بنائے، جس میں سب سے پہلے یہ کہتے تھے المنزلۃ بین المنزلتین، کہ جو انسان بھی گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے یا اس پر اصرار کرتا ہے، اس کو کرتا رہتا ہے، وہ نہ کافر ہے نہ مومن، بلکہ یہ فاسق ہے، اور بغیر توبہ کے اگر چلا گیا تو یہ جہنم میں خلود یعنی ہمیشہ خالدان فی النار ہوگا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے مشرک اور کافر رہیں گے۔ جبکہ وہ جو اشری تھا وہ منافق کہتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو ان کا اصول تھا وہ یہ، جیسے ہم شیعہ کا پہلا توحید ہے، یہ بھی توحید کو اپنی اصل اول یا وہ قرار دیتے تھے دوم۔ اس میں کیا کہتا تھا کہ خدا بند عالم جو ہے وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، وہ قادر ہے، حی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اور اس کی صفات بھی عین ذات ہیں، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، وہ قائم بالذات ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ اشاعرہ کہتے تھے کہ اس کی صفات قدیم ہیں لیکن زائد بر رات ہیں، تو جس سے نتیجہ نکلتا تھا کہ خدا بند عالم کے تو شریک بن رہا ہے، ایک نہیں 8 شریک جو ہے وہ بن رہے ہیں، کیونکہ 7 وہ جو ہے نا مشہور ہیں کہ صفات ثبوتیہ جو ہیں، خدا کی ذاتی صفات جو ہے، صفات جمال اور جمال جو ہیں، یہ کتنی 7 ہیں، تو 7 وہ ہو گئی، 8واں خود خدا کی ذات ہو گئی، تو یہ 8 قدما ہو گئے، تو یہ خدا کا شرک لازم آتا ہے، لہذا یہ صفات خدا کی زائد بر ذات نہیں ہے بلکہ عین ذات ہیں، جو کہ اہل شیعہ اور اہل بیت کا نظریہ بھی یہی ہے۔ تیسرا ان کا قول تھا عدل، جو ہم توحید کے بعد عدل کہتے ہیں، یہ بھی توحید ان کا پہلا ہے، عدل دوسرا ہے، پھر آگے جو ہے منزلۃ بین المنزلتین جو میں نے پہلے بیان کر دیا۔ تو عدل وہی کہتے ہیں کہ خدا بند عالم نے ہر چیز کو مناسب اپنی جگہ پر خلق کیا ہے، اور خدا بند عالم رشد و کمال اور اس کے ہدف کی طرف جو ہے ہر ممکن چیز جو ہوتی ہے، ہر ممکن صفت اور زمینہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اگر نبی کی ضرورت تھی تو اس نے نبی بھیجا، قرآن کی ضرورت تھی قرآن بھیجا، اس کے بعد بھی جس چیز کی ضرورت عقل کی تھی اللہ نے عقل دیا، اور جو کچھ بھی ضرور ہے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھیجا، اور جو کچھ بھی شر ہے، یہ ہمارے جو غلط افعال ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہماری طرف انسان کی طرف ہی جو ہے وہ ان کا تعلق اور نسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہر نیک عمل کی جزا دے گا اسی طریقے سے ہر برے عمل کی سزا بھی دے گا۔ اور یہ افعال خوب یا بد یہ انسان کی مخلوق ہیں، یعنی ہمارے جو افعال ہیں نا ان کا خالق خود انسان ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دی ہے، اب انسان اس فعل کو اختیار کرنے میں آزاد ہے، لہذا خیر و شر کا یہ مالک انسان خود ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو ان کا اصول دین تھا وہ ہے وعد و وعید۔ وعد و وعید کیا ہے کہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو بھی نیک اعمال دو گے تو جنت میں دیں گا، وعید سنائی ہے یعنی جو بھی برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، لہذا خدا بند عالم حتماً اس پر عمل کرے گا، ہر برے کو جہنم میں، ہر نیک کو جو ہے جنت میں، لہذا نہ وہ سزا معاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عادل ہے، نہ ہی وہ جو ہے
کسی کی نیکی کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے بعض مذہب تھے جن میں سے شیعہ کا مذہب یہ کہتے ہیں کیونکہ نیک عمل کیا ہے تو جنت ہمارا حق ہے خدا کے وعدے کے مطابق، برا عمل کیا ہے تو اگرچہ سزا دینی چاہیے لیکن یہ سزا خدا کا حق ہے، خدا ہمارا حق تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن اپنا حق اگر چاہے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام یا ہمارے بعض اعمال کی وجہ سے خدا اگر شفاعت ہو جائے، خدا معاف کرنا چاہے ہمارے اعمال برے اعمال کو، تو خدا ہماری سزا معاف کر دے گا کیونکہ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اس نے واجبت علیہ الرحمہ، خدا نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہوا ہے، لہذا خدا بند عالم کی یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہو گئی، اللہ کی بخشش بھی ہے، یہ بعض گناہ گاروں کو بھی جو ہے یہ حاصل ہوگی، اور بعض گناہ گار جو اس قابل ہوئے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پانچواں ان کا جو تھا وہ تھا اصول دین میں شمار کرتے ہیں، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو ہے ہم اس کو فروع دین میں شمار کرتے ہیں، یہ اصول دین میں سے کرتے تھے۔ معتزلہ جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب کفائی اور بعض شرائط کے ساتھ مشروط سمجھتے تھے۔ واجب کفائی آپ سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے واجب عینی اور ایک ہوتا ہے مثلا واجب کفائی جیسے جنازہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی جنازہ پڑھ لے، اس کا غسل کفن مومن کا کر کے 2 شخصوں اس کو دفنا دیں تو ویسے سب پر واجب تھا لیکن 2 نے کر دیا تو یہ واجب سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی انجام نہیں دے گا تو سب کے سب جو ہے مسلمان وہاں کے رہنے والے گناہ گار ہوں گے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر شرائط ہیں خاص اور ان شرائط کے ساتھ کچھ لوگ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب سمجھ کے اس کو جو ہے وہ انجام دے لیں تو باقی امت سے جو ہے یہ کم از کم حرمت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے پھر مراتب ہیں جس کا آخری مرتبہ جو ہے وہ قتال ہے، جہاد ہے، لہذا اصل میں یہ جو ہے یہ قتال و جہاد حکومت اسلامی ہو تو وہ کر سکتی ہے، ہر انسان کو جو ہے یہ جو ہے اس پر ضروری نہیں ہے اس حد تک جانا۔ جبکہ خوارج جو تھے وہ امر بالمعروف کرنا جو ہے ایک وہ گناہ کبیرہ جو انجام دیتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے، دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب عینی سمجھتے تھے، جبکہ یہ اس کو واجب کفائی سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے اگر عقل جو ہے کیونکہ حسن کو وہ عقلی کے قائل تھے، کہتے ہیں عقل سمجھتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ کیا برا ہے اور کیا ٹھیک ہے، عام حالات میں ہر شخص جو ہے وہ یہ انجام دے سکتا ہے، لیکن آخری حد جو ہے قتال اور سزا دینا وہ فقط حکومت کرے گی، ہر شخص وہ نہیں کر سکتا، اور یہ امام کے ساتھ بھی جو ہے مشروط نہیں ہے۔ لہذا یہ ان کا کلی سا تھا۔ اس کے بعد ایک تفصیل ہے کہ معتزلہ جو تھے بغداد اور معتزلہ بصرہ، ان کے پھر آگے عقائد میں کیا فرق تھا اس طرف میں نہیں جاتا، فی الحال اتنا کافی ہے۔ اور پھر جو ہے ان کے میں فقط جو ہے مشہور ان کے فرقے ہیں، خود معتزلہ میں بنے، میں وہ جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں کہ ان سب کا یہ 5 اصولوں میں اکٹھے تھے، باقی فریق بحثوں میں ان میں اختلاف تھا۔ تو ان میں سے ایک مشہور ہوئے حسینیہ فرقہ، دوسرا واصلیہ، تیسرا حذیلیہ ابو الحذیل اللہ جو تھا، اس کے بعد جو ہے نظامیہ، بشریہ، کعبیہ، 7واں ہشامیہ، اس کے بعد جبائیہ، یہ باپ اور بیٹا دونوں جو جبائی تھے، ابو علی اور دوسرے جبائی، اس کے بعد جو جاہز تھا اس سے جاہزیہ، ایک جو معمر تھا ان کا دانش مند اس سے معمریہ، اس کے بعد خیاتیہ، مرداریہ، سمامیہ، خابتیہ، بہشمیہ، اسکافیہ، اسواریہ، جعفریہ، حماریہ، عمر بن عبید سے امریہ، یہ بعد میں ہے جعفریہ، یہ جعفر ابن حرب الثقفی جو کہ 234 ہجری قمری میں اس کی وفات ہے، یہ جو تھے جعفریہ تھے۔ اور ایک اور ان کا جعفریہ تھا 22واں فرقہ جو ہے یہ جعفر بن مبشر حمدانی جو کہ 236 ہجری میں فوت ہوا، یہ بھی یعنی 2 فرقے ان کا نام جعفریہ تھا، دونوں علیحدہ علیحدہ اس کے قائل تھے۔ یہ 22 معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں نے 12 کہتے
22 فرقے ان کے مشہور ترین ہیں۔ یہ اتنا جو ہے کافی ہو گیا، ان کے اگر کوئی سوال رہ جائے تو باقی ذیل میں انشاءاللہ جو ان میں اختلاف ہے تو وہ بیان کر دوں گا۔ اب اس کے بعد میں تھوڑا سا مزید جو ہے نا کہ یہ علم کلام ہے کیا، اگرچہ یہ ابتدائی شروع کی بحث تھی، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جو نئے میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کو مشوش کروں، لیکن سوال اٹھ رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ علم کلام، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب قرآن و سنت موجود ہے سارا کچھ، تو پھر کیوں یہ فرقے وجود میں آئے، کیوں یہ جو ہے علم کلام علیحدہ سے کیا بنا، کیوں قرآن حدیث ہمارے پاس ہے نہیں، پھر علیحدہ سے علم کلام کیا، تو اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری جو ہے بیان کروں گا کہ حقیقت میں علم کلام کیا ہے اور کیسے وجود میں آیا۔ یہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔